قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل انك تواصل یا رسول اللہ قال وأيكم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل انك تواصل یا رسول اللہ قال وأيكم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی۔ آقا علیہ السلام کی یہ حدیث بخاری کے اندر موجود، مسلم کے اندر موجود، مشکات شریف کے اندر موجود۔ تقریباً حدیث کے راویوں نے، محدثین نے اس کو لکھا ہے کہ فرمایا حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام سے صوم وصال کے متعلق پوچھا۔ صوم وصال اس روزے کو کہتے ہیں، صوم روزے کو کہتے ہیں، وصال پے در پہ روزے رکھنا، یعنی 3 دن کے روزے ایک ساتھ رکھنا، ایک دن کھانا، 3 دن تک جو ہے اس کی روزے میں رہنا۔ تو ایک شخص کہنے لگا، صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صوم وصال کا روزہ حضور نے منع فرما دیا تھا کہ صحابہ میں سے کوئی نہ رکھے۔ تو کہنے لگے ایک شخص، ایک صحابی آئے، کہنے لگے انک تواصل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے تو روزے رکھنے سے، صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع کیے، لیکن آپ تو رکھتے ہیں، آپ تو رکھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ آپ تو رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کیا فرمانے لگے؟ کیا وہ مفتی احمد یار خان نعیمی کا وہ ہے نا، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، وہ کیا تھا؟ ایکم جس نے ایکم مثلی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو صوم وصال کا روزہ رکھتے ہیں، پے در پہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ ہمیں بھی اجازت دیں نا، ہم بھی روزہ رکھیں، آپ بھی تو رکھتے ہیں، تاکہ ہم بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ صحابی نے کوئی اعتراض کی نیت سے بات نہیں کی، صحابی کے اپنا طریقہ تھا، محبت تھا، کہ دیکھتے تھے کہ میرے سونے یہ کر رہے ہیں میں بھی کروں۔ تو حضور نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ فرمایا ایکم مثلی، آج جو کہتے ہیں نا حضور ہم جیسے ہیں، حضور ہم جیسے ہیں، ابے تو اپنا منہ دیکھ، گھن والا تیرا منہ ہے، تیرے منہ کو دیکھ کے بیوی تیری ڈر جاتی ہے۔ ہاں تیرا منہ اس قابل نہیں ہے کہ دیکھا جائے، منہ ان کا سور کی طرح بدل جاتا ہے۔ آپ نیٹ کی دنیا موجود ہے، ان کے بڑے بڑے مولوی جنہوں نے کفریہ بکواسیں کی ہیں نا، ان کے چہرے دیکھیں بندر سے بھی خطرناک اور سور سے بھی خطرناک نظر آ رہے ہوتے ہیں، دیکھنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہمارا کہ سنی عالم عاشق رسول اگرچہ کالا ہو لیکن دل کرتا ہے دیکھتے جاؤ اس کو۔ صحیح ہماری بات بالکل۔ ہاں تو فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں سے کون ہے جو میرے مثل ہے، کون تم میں سے جو ہے وہ جو میرا جیسا ہے؟ پھر فرمایا انی ابیتو، میں رات اس حال میں گزارتا ہوں، یطعمنی، کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ ہائے ہائے، صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی چاہتے ہیں روزہ رکھے۔ فرمایا تم میں سے کون ہے میرے مثل، میرا جیسا کون ہے؟ کوئی بھی تم میں سے میرے جیسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رب مجھے رات کو کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے راتوں کو پلاتا بھی ہے۔ اور اماں عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، یہ عقیدہ جو ہے حضور کے عشاق کا ہے، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت جو جنت پر جانے والی جو جماعت ہے، جن کے لیے اللہ نے جنت نومینیٹ کیا ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے جیسے ہم نہیں ہیں، حضور ہم جیسے نہیں ہیں، بلکہ حضور کا مقام تو اس سے بڑا مقام ہے۔ ہم تو حضور کے جسم اطہر، پاؤں کے لگنے والے مٹی جو دھول ہے نا اس کے بھی مقابل ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بولے ہے بالکل یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ جو جن لوگوں کی عقیدہ حضور ہم جیسے ہیں، حضور ہم جیسے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور مزے کی بات ہے کہ قرآن کی آیت پیش کر دیں قل انما انا بشر مثلکم، حضور علیہ السلام کا کافروں سے ہے۔ کس سے؟ کافروں سے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام صحابہ سے کلام کیا کرتے تھے، جب حضور علیہ السلام صحابہ سے بات کیا کرتے تھے،
تو صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور ہم جیسے نہیں ہیں، بلکہ حضور کا مقام بڑا رتبہ اعلیٰ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا ہونے کا سوچ بھی ہم نہیں سکتے۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ آپ اس آیت کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما تو دیجیے میں تم جیسا ہوں، لیکن آگے کیا ہے، یوحا الی، میری طرف تو وہی ہوتی ہے۔ اب یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ حضور ہم جیسے، بتا تو صحیح تیری طرف بھی وہی آتی ہے کیا؟ ہاں تیری طرف شیطان کی طرف سے وہی آتی ہوگی، لیکن اللہ کی طرف سے وہی آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہی کا دروازہ بند ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک وہی کا دروازہ تھا۔ تو فرمایا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جبرائیل کا عقیدہ سنیں، یہ ان کا منہ منوس جیسا ہوتا ہے، نوستیں ان کی چہروں پہ طاری ہوتی ہیں اور کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں، حضور ہم جیسے ہیں۔ حضرت جبرائیل کا عقیدہ دیکھیں، اما عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس کو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اس چیز کو، اس واقعے کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے، کیا؟ یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، یہی بولے سدرہ والے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو حضرت مریم کو دم فرما رہے ہیں، دم حضرت مریم کو فرما رہے ہیں، اللہ بغیر باپ کے بیٹا عطا کر رہا ہے، کیا؟ بغیر باپ کے بیٹا عطا کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کیا؟ یہی بولے سدرہ والے، چمانے جہاں کے تھالے، سارے جہاں کے میں نے تھالے جو ہے نا کیا کیے، سبھی میں نے چھانے ڈالے۔ یا رسول اللہ سبھی کو میں نے چھانا، سبھی کو چیکنگ اینڈ بیلنس کیا، سب کچھ کیا، ہوا کیا؟ سبھی میں نے چھان ڈالے، کوئی تجھ سا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ آئے حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ میں مشرق بھی گیا، میں مغرب میں بھی میں نے چھانا، میں نے شمال میں بھی، جنوب میں بھی، ہر جگہ چھانا، یا رسول اللہ آپ جیسا میں نے کسی کو بھی نہیں پایا، آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور حضرت حسان فرماتے نا وَأَحْسَنْتُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاء، اے سونیا آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا اور نہ کوئی ماں پیدا کر سکتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اور اب کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا عقیدہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت نور ہے، کیا ہے؟ لیکن بشری لبادے میں جو حضور آئے وہ ہمیں حضور سمجھانے کے لیے آئے۔ آپ دیکھیں نا قرآن کہتا ہے 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر جو ہے 17، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ فَأَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا، إِلَيْهَا ان کی طرف، کس کی طرف؟ حضرت مریم۔ إِلَيْهَا ہا جو صیغہ ہے نا یہ مؤنث کا ہے، ہا ہما ہم کا کمکم کی کمک، ہو ہما ہم ہا ہما ہم کا کمکم کی کمکم نی نا۔ انشاءاللہ جب آپ درس نظامی کریں گے تو یہ بھی سمجھ میں آئے گا، گردان اس کو کہتے ہیں۔ ہو ہما ہم جو ہے نا یہ مؤنث مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہا ہما ہن یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ادھر صیغہ استعمال ہوا الیہا، فارسلنا ہم نے بھیجا، الیہا ان کی طرف، کس کو بھیجا؟ روحنا، روح الامین کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ روح الامین کو بھیجا۔ کس طرح بھیجا؟ فتمثل لها بشرا سویا، ان کو ہم نے ایک تندرست آدمی کے روپ میں بھیجا۔ کس کے روپ میں بھیجا؟ تندرست آدمی کے۔ اب آپ مجھے بتائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ایک تندرست آدمی کے روپ میں شکل میں آئے تو کیا نور سے باہر نکل گئے ہیں؟ وہ نورانیت سے باہر نکل گئے؟ بولے نا حضرت مریم کے پاس تو انسانی صورت میں آئے، لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بشری ہیں بلکہ نوری ہیں؟ بات صرف یہ ہے کہ اگر باپ بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے تو وہ اس کی مہربانی ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تو بیٹا بھی باپ کے کندھے پہ سے ہاتھ رکھ گیا، باپ نے میرے ہاتھ پہ رکھا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشری صورت میں آئے تو یہ حضور کا کرم تھا کہ حضور ہمیں سکھانے کے لیے آئے۔ اللہ